بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش 6 دسمبر 1836 عیسوی کو ضلع بجنور کے افضل گڑھ پرگنہ کی بستی کوریٹر میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام سعادت علی تھا۔ نذیر احمد کا نسبی سلسلہ ایک بزرگ عبدالغفور اعظم پوری سے ملتا ہے جو شاہ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور خلفاء میں تھے۔ ان کے نانا قاضی غلام علی شاہ کا شمار بھی اپنے وقت کے بڑے بزرگوں میں ہوتا تھا۔ نذیر احمد کی ابتدائی تعلیم گاؤں کے مکتب میں ہوئی۔ اپنے والد سعادت علی سے عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کی اور مولوی نصر اللہ سے بھی عربی کی معیاری کتابوں کی تعلیم حاصل کی۔ پھر نذیر احمد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دہلی گئے۔ پرنسپل کارگل کے توسط سے 1845 میں دہلی کالج میں داخلہ لیا اور 1853 عیسوی تک دہلی میں مقیم رہے۔ اسی دوران مولوی عبدالخالق کی پوتی سے ان کی شادی ہو گئی۔ 13 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ شادی کے بعد فکر معاش دامنگیر ہوئی۔ وہ حصول معاش کے لیے پنجاب گئے اور ٹیمپل صاحب میں 40 روپے ماہوار پر معلمی کے فرائض انجام دینے لگے۔ اس ملازمت سے وہ مطمئن نہیں تھے، اس لیے استعفیٰ دے دیا اور کانپور میں مدارس کے ڈپٹی انسپکٹر ہو گئے، لیکن ناموافق حالات کے نتیجے میں یہاں بھی استعفیٰ دینا پڑا۔ اسی دوران غدر 1857 کا واقعہ پیش آیا۔ کسی طرح دہلی آ گئے اور تصنیف و تعلیم میں مشغول ہو گئے۔ ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا اولین ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ مرات العروس کی اشاعت 1869 عیسوی میں ہوئی۔ اس ناول کے 2 کردار اکبری اور اصغری اب بھی زندہ کردار ہیں۔ اس کے بعد 1872 عیسوی میں ان کا ناول نبات الناش شائع ہوا۔ اس ناول میں تعلیم پر خاصا زور دیا گیا۔ اس کا ایک کردار اصغری خانم تعلیم نسواں کو عام کرتی ہیں۔ توبۃ النسوء کی اشاعت 1877 میں ہوئی۔ فنی اعتبار سے توبۃ النسوء قدرے بہتر ہے۔ نسوء عالم خواب میں حشر کا نقشہ دیکھتا ہے، یہی خواب اس کی زندگی میں اصلاحی انقلاب کا باعث ہوتا ہے۔ فسانہ مبتلا 1885 میں شائع ہوا۔ ابن الوقت نذیر احمد کے ناولوں میں سب سے اہم ہے۔ نذیر احمد کا آخری ناول رؤیا صادقہ ہے جو 1884 میں شائع ہوا۔ نذیر احمد کے ناولوں کے 2 رس اثرات مرتب ہوئے، اس حد تک کہ ہر علاقے میں اس نوعیت کی اصلاحی تحریریں مسلسل لکھی جانے لگیں۔ اپنی تصانیف کے ذریعے نذیر احمد نے اردو ناول کے لیے ایک میدان تیار کیا۔ 74 سال کی عمر میں نذیر احمد پر فالج کا اثر ہوا اور 28 دسمبر 1910 عیسوی میں ان کا وصال ہو گیا۔ یہ ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ ان کی پیدائش 6 دسمبر 1836 عیسوی کو ضلع بجنور کے افضل گڑھ پرگنہ بستی میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام سعادت علی تھا۔ ان کا نسبی سلسلہ ایک بزرگ سے ملتا ہے جن کا نام عبدالغفور اعظم پوری ہے جو شاہ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور خلفاء میں تھے، اور ان کے نانا قاضی غلام علی شاہ کا بھی شمار اپنے وقت کے بڑے بزرگوں میں ہوتا ہے۔ نذیر احمد کی ابتدائی تعلیم ایک چھوٹے سے گاؤں کے مکتب میں ہوئی اور
اپنے والد سعادت علی سے عربی فارسی کی تعلیم حاصل کی، پھر مولوی نصر اللہ سے بھی عربی کی معیاری تعلیم حاصل کی، پھر نذیر احمد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دہلی چلے گئے۔ پرنسپل کارگل کے توسط سے 1845 میں دہلی کالج میں داخل ہوئے اور 1853 عیسوی تک مقیم رہے۔ اسی دوران مولوی عبدالخالق کی پوتی سے ان کی شادی ہو گئی۔ 13 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ شادی کے بعد فکر معاش یعنی روزی تلاش کرنے کے لیے دامنگیر ہوئے۔ وہ حصول معاش روزی تلاش کرنے کے لیے رزق کمانے کے لیے پنجاب گئے اور ٹیمپل صاحب میں 40 روپے ماہوار پر معلمی کے فرائض انجام دینے لگے۔ اس ملازمت اس نوکری سے وہ مطمئن نہیں تھے، اسی لیے استعفیٰ دے دیا اور کانپور آ گئے اور کانپور مدارس کے ڈپٹی انسپکٹر ہو گئے، لیکن یہاں پر بھی حالات موافق نہیں تھے، اسی لیے یہاں پر بھی استعفیٰ دینا پڑا اور اسی دوران غدر کی لڑائی شروع ہو گئی۔ کسی طرح وہ دہلی چلے گئے اور وہیں پہ رہنے کے بعد تصنیف و تعلیم کا کام شروع کیا۔ ڈپٹی نذیر احمد کو ناول کا اولین ناول نگار کہا جاتا ہے۔ مرات العروس کی اشاعت مرات العصور کتاب 1869 عیسوی میں انہوں نے کی۔ اس ناول کے 2 کردار اکبر اصغری اب بھی زندہ کردار مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد 1872 عیسوی میں نبات الناس شائع ہوا۔ اس ناول میں تعلیم پر خاصا دھیان دیا گیا، خاصا زور دیا گیا۔ اس کا ایک کردار اصغری خانم تعلیم نسواں کو عام کرتی ہے۔ توبۃ النسوء کی اشاعت 1877 عیسوی میں ہوئی۔ فنی اعتبار سے توبۃ النسوء قدر بہتر ہے۔ میرے دوستوں، یہ ہیں ڈپٹی نذیر احمد، ناول نگار، ایک بہترین ناول نگار ہیں۔ السلام علیکم۔